السلام علیکم ناظرین، آج کی ہم اس ویڈیو میں خلیل الرحمن رحیمی کا تعارف، جو کہ ایک عالم دین ہونے کے باوجود جنہوں نے یہودی مذہب اختیار کر کے اپنا نام ڈیوڈ ایریل کے نام سے چوز کیا ہے، ان کا مکمل بیک گراؤنڈ، ان کا تعارف، ان کی ابتدائی تعلیم اور ان کے خاندان کا تعارف، اور اب وہ کس حالات میں ہیں اور یہ پورا دورانیہ کس طرح پیش آیا، تو ہم اس کا مکمل تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین، تصویر میں نظر آنے والا شخص مولانا خلیل الرحمن رحیمی ہے۔ جی ہاں، آپ سن کر حیران ہوں گے کہ ایک داڑھی مونڈا شخص جنہوں نے فرینچ رکھی ہوئی ہے وہ کیسے عالم دین ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، ان کا بنیادی تعلق فیصل آباد سے ہے اور یہ مشہور پانی پتی کاری محمد یاسین صاحب کے بیٹے ہیں، جو کہ پانی پت لہجے کی وجہ سے پاکستان میں کافی مشہور ہیں اور پانی پت لہجے کے استاد قاری رحیم بخش کے آخری شاگردوں میں سے ہیں، اور ان کی خوبصورت آواز کی وجہ سے پورا پاکستان ان کو جانتا ہے، اور وہ فیصل آباد میں جامعہ تعلیم القرآن کے نام سے ایک دینی درسگاہ چلا رہے ہیں۔ ناظرین، خلیل الرحمن رحیمی نے اپنی ابتدائی دینی تعلیم جامعہ امدادیہ فیصل آباد سے حاصل کی۔ وہاں سے فراغت کے بعد ایک عالم دین کی حیثیت سے انہوں نے جامعہ تعلیم القرآن فیصل آباد میں اپنے والد کے زیر نگرانی تعلیم، درس و تدریس کا کام شروع کیا، اور یوں وہاں ایک کلاس کے استاد کے طور پر سامنے آئے۔ ناظرین، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حکومت کی طرف سے مشرف دور میں ایک پالیسی متعارف کرائی گئی، جس کے تناظر میں یہ تھا کہ پاکستان اسلامک ایجوکیشن ریفارمز لائی گئیں، جن کے تحت ایک مدرسے کے طالب علم کو سائنس کے علوم سے واقف کرانا تھا۔ اس میں مولانا خلیل الرحمن رحیمی کی دلچسپی بہت ہی زیادہ تھی، جس پر ان کے والد نے ان کو ڈانٹا کہ آپ دینی تعلیم سے وابستہ ہیں، سائنسی تعلیم جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ، ضرورت کے ساتھ ساتھ حاصل کریں، لیکن یہ اپنی ضد میں اڑے رہے، اور اس بات پر ان کی اور ان کے والد کے درمیان اور ان کی فیملی کے درمیان ایک تصادم کی صورت آ گئی، فرق آ گیا، اور یوں یہ اسلام آباد آ گئے۔ حالانکہ خلیل الرحمن رحیمی صاحب یہ چاہتے تھے مشرف دور میں جو بھی مدرسہ اپنے بچوں کو سائنسی تعلیم دے گا، گورنمنٹ اس کو بہت زیادہ پیسے دے رہی تھی، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم اس تعلیم کو اپنے مدرسے میں، سائنسی تعلیم کو اپنے مدرسے میں دیں اور گورنمنٹ کی اس پالیسی سے فیض یاب ہوں۔ لیکن ان کے والد وہ کسی خطرے کی وجہ سے وہ یہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ مولانا خلیل الرحمن رحیمی اسلام آباد آ گئے اور انہوں نے یہاں ایک مدرسہ پاکستان ایجوکیشن ریفارمز کے تحت چلانا شروع کر دیا۔ اس پالیسی میں ایک بنیادی شرط یہ بھی تھی کہ ہر 3 سے 4 ماہ بعد ایک گروپ پاکستان سے جائے گا جو پاکستان ایجوکیشن ریفارمز کے تحت کام کر رہے ہوں گے، ان میں سے علماء، طلباء جائیں گے بیرون ملک، اور وہاں مختلف مذاہب کا اکٹھ ہوگا، اور ان اکٹھ میں یہ سائنس کی بنیاد پر ایک دوسرے سے گفتگو کریں گے، مذہب کا ٹچ بالکل بھی نہیں ہوگا۔ ایک پری پلان صورتحال کے تحت قاری خلیل الرحمن رحیمی صاحب، جو کہ ایک مدرسے سے نکلے ہوئے تھے، انہوں نے بیرون ملک آنا جانا شروع کیا اور وہاں مختلف مذاہب کے لوگوں سے ملے، تو یہ یہودی مذہب اور دوسرے کئی مذاہب جن میں آتا ہے کہ بدھ مت سے بھی یہ روب حاصل کرنے لگ گئے، اور اسی طرح عیسائیوں سے بھی یہ روب حاصل کرنے لگ گئے، اور ہندوؤں سے بھی بالآخر انہوں نے وابستہ ہونا شروع ہو گئے۔ لیکن یہودی کیونکہ اپنی چالوں اور اپنے پیسے کی وجہ سے کافی مشہور ہیں، انہوں نے ان کے ساتھ تعلق بنایا اور ان کو ایک ٹاسک سونپا گیا کہ آپ پاکستان کے اندر ہمارے لیے کام کریں، اور یہ پاکستان آ کر انہوں نے
اسرائیل کے حق میں بیانات دینے شروع کر دیے، کیونکہ اسلام آباد میں جو سب سے پاکستان ایجوکیشنل ریفارمز کا مدرسہ تھا وہ قاری خلیل الرحمن رحیمی صاحب چلا رہے تھے۔ بات یہی نہیں رکی اور یہ بات پورے پاکستان میں پھیلتی گئی، اور انہوں نے ایک تنظیم پاکستان اسرائیل الائنس کے نام سے چلانی شروع کر دی، جس کے تناظر میں ان کے اور ان کے والد کے درمیان کافی زیادہ نوک جھونک ہو گئی، اور انہوں نے مشرف دور میں ہی ان کو اپنے اولاد سے لا تعلق کر دیا تھا، اور یوں انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرا اور میرے خاندان کا خلیل الرحمن رحیمی سے کسی قسم کا تعلق نہیں ہے۔ اور یوں ایک بار پھر خلیل الرحمن رحیمی اکیلے ہوئے، اور پھر جب دوستوں نے ان کو سمجھایا، ان کے قریبی رفقا نے ان کو سمجھایا، تو یہ واپس والد کے پاس گئے اور ان سے معافی مانگی اور کہا کہ آپ جیسے کہیں گے میں ویسے ہی کروں گا۔ انہوں نے اسلام آباد کا جو مدرسہ تھا وہ بھی ختم کر دیا، اور یہ والد کے پاس آئے اور دوبارہ رجوع کر لیا۔ والد کا دل بڑا ہوتا ہے، اور قاری یاسین صاحب نے ان کو معاف کر کے اپنے ساتھ رکھا۔ لیکن کچھ عرصہ بعد اس دوران انہوں نے یہ بیانات دینے شروع کر دیے کہ میرا پاکستان اسرائیل الائنس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن کچھ عرصہ بعد انہوں نے پھر سے آہستہ آہستہ کام کرنا شروع کر دیا، اپنی جڑیں مضبوط کرنا شروع کر دیں، اور اسلام آباد کے اندر ان کے 2-3 دوست بھی تھے جو ان کے ساتھ کام کر رہے تھے، ان سے پھر رابطے میں آ گئے، پھر سے یہ کام کرنا چاہ رہے تھے۔ پھر قاری یاسین صاحب نے ان کو پھر پریس جاری کی کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں ان کو اپنی اولاد سے لا تعلق کرتا ہوں، یہ میری جائیداد میرے کسی کال فیل کے ذمہ دار نہیں ہوں گے، اور میں ان کے کسی کال فیل کا ذمہ دار نہیں ہوں گا، اور ان کو وہاں سے نکال دیا۔ یہ اسلام آباد واپس ہے، کیونکہ مدرسہ تو یہ پہلے ہی ختم کر چکے تھے۔ انہوں نے اسلام آباد F8 میں ایک مساج سینٹر فونکس کے نام سے سٹارٹ کر دیا، اور وہاں یہ تھراپی کا کام کرنے لگے، مساج سینٹر کے نام سے یہ چلانے لگ گئے، اور یوں پاکستان اسرائیل الائنس کے نام سے بھی یہ کام کر رہے تھے۔ اس دوران یہ ان کے بیرون ملک میٹنگز بھی ہوتی تھیں، یہ آتے جاتے بھی تھے، آنا جانا بھی لگا رہتا تھا، لیکن کسی نے ان پر توجہ نہیں دی، یہ بیک گراؤنڈ میں کام کرتے رہے۔ اب جب کرونا وائرس کا آغاز ہوا اور پاکستان میں لاک ڈاؤن مکمل لاک ڈاؤن تھا، تو یہ جناب آ گئے اسلام آباد پریس کلب کے باہر، اور انہوں نے 22 دن تک وہاں پہ دھرنا دے دیا، کسی نے توجہ نہیں دی، اور یہ پھر ڈیلی ان کی روٹین بڑھتی گئی۔ انہوں نے آ کر فیس بک پہ لائیو آنا شروع کر دیا، پھر ایک انٹرویو ان کا وائرل ہوا، اور جس پر پورا پاکستان ایک تذبذب کا شکار ہو گیا، اور ان کے دلوں میں ان کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی۔ اور اسی دوران شہیر سیالوی صاحب جو کہ ایک نوجوان رہنما ہیں، وہ گئے اور انہوں نے ان کو وہاں سے بھگایا اور پولیس کے حوالے کیا۔ جب ان کا انٹرویو ہوا تو ان کی بیسک جو ڈیمانڈ سامنے آئیں وہ یہ تھیں، ان میں سے سب سے بڑی ڈیمانڈ جو تھیں وہ یہ تھیں کہ میرا جو پاسپورٹ ہے، اور انہوں نے اس انٹرویو میں بتایا کہ میں نے خلیل الرحمن رحیمی سے اپنا نام ڈیوڈ ایریل رکھ لیا ہے، اور میرا جو پاسپورٹ ہے اس میں بھی ڈیوڈ ایریل ہے، اور میں ایک یہودی مذہب کا ہوں، اور میں کیونکہ یہودی مذہب کا ہوں تو مجھے اس